السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر کیڈٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے دعا کے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا کہ دعا کا مفہوم کیا ہے اور دعا کی اہمیت قرآن و حدیث کے اور دعا کی فضیلت قرآن و حدیث کے اس کے اندر قرآن و حدیث میں دعا کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے متعلق کیا کیا ارشادات فرمائے۔ لیکن ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دعا کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ پکارنا، آواز دینا۔ اسلام اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی کے لیے جو بندے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، جو انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو بندگی کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے دعا۔ اور دعا کے لغوی معنی ہے پکارنا یا آواز دینا، یعنی کس کو پکارنا، کس کو آواز دینا۔ اب اس کے اصطلاح میں ہم نے معنی یہ پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجات کے لیے فریاد کرنا۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات پر ہمارا بیلیف یقین ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے۔ جو مصیبتیں، جو غم، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، انہی غموں سے، مصیبتوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ اس کی اہمیت و فضیلت جو پڑھی تھی، وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمن نے آیت نمبر 60 میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو، اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی تم مجھ سے مانگو، التجا کرو، اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے مانگو، میرا ذکر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، جو غم ہیں، جو آنے والی مشکلات ہیں، جو ہم پر ڈال چکی ہیں مصیبتیں، ان سے نجات دلا دے۔ تو ہم نے قرآن مجید کی ایک اور آیت تھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 کی، یہ بھی پڑھی تھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، تم سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یعنی ہم نے یہ بات پڑھی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اگر تم سے یہ مومن لوگ میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب مجھے کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کو میں سنتا ہوں اور اس کا دعا بھی قبول کرتا ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ کو جب پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو سنتا، اس کا جواب بھی دیتا، اس کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، ہم یہ بات پڑھی تھی، جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے، وہ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی، دعا مانگنے کی، التجا کرنے کی، درخواست کرنے کی یہ توفیق مل جائے، گویا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندوں سے 70 مئوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔
جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ ایک اور ہم نے حضور اسلام کی حدیث پڑھی تھی کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور زمین و آسمان کی روشنی ہے، یعنی زمین و آسمان کی روشنی سے متعلق یعنی جو دنیا میں آپ کو جو سیدھا راستہ اگر تلاش کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر اہدنا الصراط المستقیم حاصل کرو۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی کہ دعائیں جو ہیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں، ایسی مصیبتیں جو آپ کے اوپر ڈھل چکی ہیں، جو آپ کے اوپر نازل ہو چکی ہیں، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہے۔ یا ایسی مصیبتیں ہیں جو آپ کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، تو آپ اگر دعا مانگیں یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیے گئے تھے، ہم تو تیرے بوجھ اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہیں، ہم تو مصیبتوں کے قابل نہیں ہیں، مصیبت اٹھانے کے تو لائق بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگی جائیں گی، جو مصیبتیں آپ کے اوپر نازل ہونے والی ہوتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے وہ بھی ٹل جاتی ہیں۔ یہ باتیں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ پھر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو دعاؤں کا جو ذکر ہے یہ تمام آسمانی کتاب میں، تمام الہامی کتابیں جو ہیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ پھر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تمام جو مذہب اور اقوام ہیں، جو اقوام ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو ہندو ہیں مندر میں، اسی طرح عیسائی گرجا گھر میں، یہودی اپنی عبادت گاہوں میں، زرتشت یا جو آگ کی پجاری ہیں وہ اپنی آگ کے سامنے یہ سب دعائیں مانگتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ اپنا ان کو سمجھ کر کے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہمیں کوئی بھی چیز ہوگی، کوئی بھی مصیبت میں ہوں گے، مشکلات میں ہوں گے، غموں میں گھیرے ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کا جو لیکچر ہے اس میں آج ہم پڑھیں گے دعا کے آداب، دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ اب دعا یہ کس طرح مانگی جائے؟ سب سے پہلے دعا کے سن لو دعا مانگنے کا طریقہ کی۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے دعا خشوع و خضوع سے مانگی جائے، یعنی باوضو ہو کر وضو کر کے دعا مانگی جائے، اور کوشش کی جائے کہ قبلہ رخ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگی جائے، اور دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نہ کہا کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ پورا یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لازمی بخشے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگو کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح رو رو کے گڑ گڑا کر مانگی جائے دعائیں، کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے رو رو کے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ماں اس کو دے دیتی ہے۔ تو یہ ایک ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، دنیا کا ایک رشتہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دنیا کی جو مائیں ہیں، ہماری جو ماں ہے سگی ماں، جو ہمارا ایک کانٹا چبھے تو ہمارے لیے بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے، وہ مبتلا غمگین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ہمیں نہ دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی دے گا۔ تو حضور اسلام کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ انسان کے جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلط بات نہ ہو۔ جو دعا وہ مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس میں اگر کوئی غلط بات نہ ہو کہ اس کے لیے اس بندے کے لیے کہ وہ ٹھیک نہ ہو، تو ایسی نہ ہو یا دعا، یا پھر اس طرح کی دعا ہو کہ جس میں قطع رحمی ہو، رشتہ تعلق توڑنے کی دعا مانگی جائے، اس طرح کی گناہ والی باتیں نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، بلکہ جو اچھی دعائیں ہیں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لازمی قبول کرتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی دعائیں قبول اگر وہ نہ ہو تو 3 چیزوں میں ایک ضرور ہوتی ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو 3 چیزوں میں
وہ دعا لازمی لگتی ہے. یعنی اگر دعا آپ نے مانگی ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے مانگا ہو وہ وہی چیز اس کو عطا کی جاتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصیبتوں سے نجات لا دے، آزمائشوں سے ہٹا دے، یا اللہ مجھے دولت کی فراوانی عطا فرما، یہ جس طرح کی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ یا اس کو وہی عطا فرماتا ہے یا اس کے لیے وہ آخرت میں اس کی دعا محفوظ کر دیتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے اس دعا کے ذریعے وہ ٹل جاتی ہے. ان تین صورتوں میں سے ایک صورت لازم اس کی قبول ہوتی ہے، یا وہ جو چیز مانگ رہا ہے فوراً قبول ہو جائے گی، یا وہ جو دعا اس کے لیے آخرت میں رکھ دی جائے گی وہ اس کی برابر اس کو نیکیاں عطا فرما دی جائیں گی، یا اس کو وہ آنے والی جو مصیبت ہوتی ہے اس دعا کے ذریعے روک دی جاتی ہے. پھر دعا کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. یعنی دعا آپ مانگیں تو اگر دعا قبول نہیں ہوئی ہے پھر مانگیں پھر مانگیں پھر مانگیں، بار بار گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا بچہ اپنی ماں سے ایک رو رو کے ڈیمانڈ کر کے چیز کو لے لیتا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگیں. حضور السلام نے کہا کہ کبھی بھی یہ نہ کہا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا یا کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے. تو اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں سورہ زمر میں 53 نمبر آیت ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سے جو دعا مانگی جا رہی ہے اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو ڈیئر فرینڈس، تو آج کا جو لیکچر اسی دعا کے آداب پر مشتمل ہے. آپ اپنی بک کا پیج نمبر 21 نکالیں. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دعا کا مفہوم و دعا کی اہمیت و فضیلت پڑھی تھی. آج اس کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے تو اس کے اوپر جو مشکل معنی ہوں گے وہ بھی ہم سمجھیں گے، اور دیگر جو قرآن مجید نے جو آیات ہیں اس کے آداب کے بارے میں اور جو حضور اسلام کے ارشادات ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 21 نکالیں. دعا مانگنے کے آداب یہ ہیڈنگ ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگیں پورے یقین، خلوص اور امید سے مانگیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی دعا مانگیں پورے یقین سے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، خلوص نیت سے دل جمی سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے مانگی جائے، اللہ تعالیٰ لازمی آپ کو عطا کرتا ہے. پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اے ابن آدم کی اولاد، جب تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے سب گناہ بخشتا رہوں گا، بخش دوں گا. یعنی تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھتا رکھے گا کہ مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا کہ یہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کر عاجزی سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک یہ بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے، جب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے. یہ نہ کہا کرو کہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ کسی شک کے بغیر پورے یقین اور رغبت سے مانگے. یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے لازمی بخش دے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو مجھے معاف فرمائی دے، پورا یقین ہو کہ اللہ مجھے بخشے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی بخش دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، جو مانگ رہے ہیں وہ عطا بھی فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جو چیز عطا کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، تو وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کو بخشنا یا اپنے بندوں کو مصیبتوں سے نکالنا یا اپنے بندوں کو غموں میں نڈال لوگوں کو نکالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی جائے، ان سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ چیز معاف فرما دیتا ہے. دعا عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے، یعنی بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ
بالکل باادب ہو کر، دو زانو ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، بالکل عاجز اپنے آپ کو جھکا کر، ذرا بھی غرور و تکبر آپ کے ذہن میں نہیں ہو، بلکہ اپنے آپ کو بالکل فنا کر کے اللہ تعالیٰ سے عاجز انکساری کے ساتھ دعا کی جائے۔ قرآن مجید مطلب کہ ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی اور چپکے پکارو، اپنے رب کو عاجزی اور چپکے سے پکارو، یعنی اپنے چپکے سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر، جھک کر، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے مصیبتوں سے نکال دے، یا اللہ مجھے غموں میں سے نکال دے، یا اللہ مجھے دنیا کی نعمت عطا فرما اور مجھے آخرت کی بھی نعمت عطا فرما۔ ایک اور دعا بھی یہ ذہن نشین کر لو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا تھی، سورۃ البقرہ میں یہ ذکر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، خلاصی عطا فرما۔ یہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ دعا تھی، یہ دعا حضور علیہ السلام کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اب نیکسٹ دیکھیں پیج پہ، دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، فوراً آپ اپنی دعا سے مسئلے سے اٹھیں اور فوراً آپ یہ یقین رکھتے کہ فوراً ہمیں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے جو آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو آپ مانگ رہے ہیں وقتی طور پہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے وہ تاخیر کر رہا ہے، تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دعائیں کسی مصلحت کی وجہ سے یعنی فوراً قبول نہیں ہوتی، یعنی فوراً قبول یہ ہے کہ کسی جو انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، جو ہم جانتے ہیں تو ہماری جان کیا ہے، ہماری سمجھ کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہتر جانتا ہے۔ آپ اسی لیے ہمیشہ یہ دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انسان کا ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو مایوس ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ بار بار مانگی جائے، بار بار مانگی جائے، بار بار مانگی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، وہ آپ نے کفر کیا، آپ کا اللہ پر بلیو ہی نہیں ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ پر پختہ یقین رکھنے کا نام ہی ایمان ہے۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پختہ یقین رکھے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بار بار مانگی جائے، بار بار مانگی جائے۔ ایک رب ہماری ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ایک ماں اپنے بچے کو وہ تھوڑا سا اگر وہ رونا شروع کر دے تو وہ دے دیتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا فرمائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے، آزماتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بار بار مانگی جائے۔ تو امید جو ہے اس سے نہیں توڑنی چاہیے بلکہ اس سے امید لگائی رکھنی چاہیے، پختہ یقین ہو جائے اگر ہمیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیے آگے، دعا کی قبولیت کے صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلد باز اور بے صبر ہو کر کہے میں نے دعا مانگی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ، آخری نبی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن جلد باز اور بے صبر جو شخص ہے جو یہ کہنا شروع کر دے میں دعا مانگی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی نہیں فرماتا۔
اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر آپ دیکھو کہ نحوست چھائی ہوئی ہے، ہماری کوئی بھی کام سیدھے نہیں ہو رہے، تو اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، اپنے محلے کے نیک بندے کے پاس چلے جاؤ، اپنے دادا کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ضعیف لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ تو نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، میرے لیے دادا جی آج دعا کریں نا، میرے لیے امی کے پاس چلے جاؤ نا، امی کی تھوڑے سی ٹانگیں دبا کر، بابا کی ٹانگیں دبا کر، ماما جی میرے لیے دعا کریں نا، میرے لیے کوئی راستہ ہموار کروائے نا اللہ سے۔ تو جب اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، اللہ جب آپ کے ماں باپ آپ کے حق میں جو دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو لازم قبول فرمائے گا۔ نیک اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایسے لوگ جو سارا دن جھوٹ، بے ایمانی، چغلی، چور چکاری میں مصروف رہتے ہیں اور صرف مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو ہر وقت چغلی، غیبت، چوری، ڈکیتی، ہمیشہ اس چیز میں مصروف رہتے ہیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ایسے لوگ اگر توبہ طائب ہو کر جو ہر وقت چغلی، ہمیشہ غیبت، چوریاں چکاریاں، لوگوں کے ساتھ مار داڑ، ڈکیتیاں یہ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، توبہ طائب ہو جائے، توبہ نصوحہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، غفور ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ ان کو نئی زندگی میں ان کا اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اس کے اچھے ناموں کے حوالے سے پکار کر دعا کرنی چاہیے، اس لیے اس طرح دعا میں برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جلد متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو دعا مانگو تو بڑے طریقے کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کے جو پاک نام ہیں، اسما اچھے اچھے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے اللہ تو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو عالم الغیب ہے۔ یا اللہ تو ہر صفت تیرے لیے ہے، کائنات کی سب سے بڑی صفات کا مالک تو ہے۔ یا اللہ جب یہ صفات بیان کر کے حضور علیہ السلام بھی اپنے نبی پر درود بھیج کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی عطا فرمائے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے اور اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دعا کرنی چاہیے اور آخر ہے پھر درود پڑھنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنے حق میں جو آپ مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے درود شریف پڑھ کے آپ اختتام کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی قبول کر دے گا۔ اس دعا کے جو آداب ہیں اس کو ہم نے پڑھا، اس کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، تو نیکسٹ لیکچر میں ہمارا جو ہوگا دعا کے فائدے ہوں گے اس کو، اور جو ہماری مشق ہوگی اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب السلام۔